آج کا جمعۃ المبارک کا مضمون بڑا خوبصورت مضمون ہے، طول امل یعنی لمبی خواہشیں۔ اس سے اللہ پاک نے بھی منع فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس چیز کو بڑا خوبصورت انداز میں واضح فرمایا ہے۔ تو لمبی خواہشیں ہمیشہ انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اے لوگو جان لو بے شک یہ دنیا کی زندگی لہو اور لعب ہے، یعنی ایک تماشے کی شکل یا نا امیدی کی شکل، یا اس طرح اس زندگی کو سمجھو کہ اس کی مرادیں پوری نہیں ہونے والی۔ جتنی بھی آرزوئیں کریں انسان کبھی ان آرزوؤں کو پورا ہوتا نہیں دیکھتا۔ تو اسی چیز کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو چیزوں کے تسلسل سے ڈرتا، یعنی دو چیزیں ایسی ہیں جن سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لمبی امیدیں اور خواہشات، یعنی لمبی امید رکھنا اور اپنی خواہشات کو، آرزوؤں اور تمناؤں کو بڑھانا۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے ان دو چیزوں سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے کہ یہ میرے امتیوں کو برباد نہ کر دیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلا شبہ لمبی امیدیں آخرت کی یاد بلا دیتی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق و صداقت سے روک دیتی ہے۔ یعنی جب بندہ آرزو لمبی کر لیتا ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی یاد بھول جاتی ہے۔ چونکہ ہمیں مسلمان ہیں، ہمیں تو آخرت کی یاد کرنی ہے، قبر کی یاد رکھنی ہے، حشر کے معاملے کو یاد رکھنا ہے، تو ہم لوگوں نے لمبی آرزوؤں کو یاد رکھا، آخرت بھول گئی۔ آخرت بھولی تو خواہشات پیدا ہوئی، اور جب انسان کے وجود کے اندر خواہشیں پیدا ہو گئیں، آرزوئیں پیدا ہو گئیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حق اس انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر خواہشات لالچ کا دوسرا نام ہے۔ خواہش کسی چیز کی یہ مجھے مل جائے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر جھوٹ سچ کو مکس کرنا پڑتا ہے، پھر حق کو چھپانا پڑتا ہے، سچ کو چھپانا پڑتا ہے۔ تو جب خواہشات بڑھ گئیں تو حق جو ہے وہ پھر چھپ جاتا ہے، پھر انسان کے اندر حق نہیں رہتا۔ جو خواہشات پوری کرنے کے لیے دو نمبری کر کے کوئی مال حاصل کرتا ہے تو اس کی زبان سے پھر حق نکلتا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں بیان فرمایا لمبی خواہشیں بھی نہ کرو، یہ آخرت کی یاد کو بھلا دیتی ہیں۔ لمبی آرزوئیں نہ کرو، آخرت بھلا دیتی ہیں۔ لمبی خواہشات نہ کرو، یہ حق کو بھلا دیتی ہیں، سچ کو چھڑا دیتی ہیں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے لوگو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اب صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڑے سخت جملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے اور دوسرے دیگر لوگوں کے لیے۔ تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ایسے مکان بناتے ہو جن میں تمہیں نہیں رہنا، اور ایسی امیدیں رکھتے ہو جنہیں تم پا نہیں سکتے۔
اور ایسا سامان جمع کرتے ہو جسے اپنے استعمال میں لا نہیں سکتے۔ یعنی اب اس کو میں سادہ تھوڑا سا کروں تو ایسے مکان ہماری خواہش ہوتی ہے، بڑی بنگلہ ہو، بڑی کوٹھی ہو، اس کے لیے پھر ہر جتن کرتے ہیں، اور ایسے بھی معمولات میں نے اور آپ نے دیکھے سنے ہیں۔ بندہ ساری زندگی لگا کر مکان بناتا ہے، اس کے فرش سجاتا ہے، اس کو روغن کرتا ہے، لیکن اس میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، وہ ان میں رہ نہیں سکتا۔ تو یہ کیا ہوا؟ بڑے لمبے لمبے بڑے بڑے مکان، ان میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، اور پھر ایسی امیدیں رکھتے ہو جنہیں تم پا نہیں سکتے۔ یعنی ہماری خواہشات اور امیدیں کتنی بڑی بڑی ہیں۔ ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے، میرا بنگلہ سب سے اونچا ہو، میری گاڑی سب سے بڑی ہو، میرے معمولات سب سے اونچے ہوں۔ تو کیا ہم ان کو پا سکتے ہیں؟ یہ جٹ ذمہ دار لوگ ہیں، ہم لوگ اپنے معمولات کو دیکھیں تو ہمارے معمولات کے اندر تو صرف اپنا روٹی پانی چلتا رہے تو وہی بڑا ہے، اور چلتا بھی یہی ہے۔ بے جا خواہشات ہماری ذمہ داروں کی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ جو چھوٹے طبقے کے ذمہ دار ہیں، ان کا تو مساں وہ خرچہ جو زمین کا ہے، وہ زمین خرچہ نکالتی ہے، چلو کوئی ایک ادھی ٹاکی لے لئی، کوئی اس طرح کے معاملات، اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی ہم لوگ لمبی خواہشات۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی امیدیں رکھتے ہو جنہیں تم پا نہیں سکتے، اور ایسا سامان جمع کرتے ہو، ایسی چیزیں بنا کے رکھتے ہو جو تمہارے استعمال میں نہیں آتی۔ تو ایسی چیزوں کا کیا فائدہ جو جمع کر کے بندہ رکھے؟ اب مثال کے طور پہ ہم لوگ خواہش کرتے ہیں پیسہ جمع کر کے رکھیں، بہت زیادہ کئی لوگوں نے پیسہ جمع کیا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں وہ اپنے استعمال میں نہیں آیا، نہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، نہ اچھا لباس پہنا، نہ اچھی زندگی کو ترجیح دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ پاک تمہیں رزق دیتا ہے تو اس رزق کو کھاؤ، استعمال کرو۔ اللہ پاک نے آسائشیں دی ہیں تو ان کو خوب حاصل کرو۔ سب سے پہلی چیز ہے ہماری خوراک بڑی خوبصورت عالیشان ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے۔ پھر اگر جائیداد ہے، ذرائع ہیں، لباس بھی انسان کا اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جمع کر کے اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہنا، وہ تو قیامت کے لیے ہم نے بچھو بنا دیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین چیزیں تمہاری ہیں، دو دنیا کی، ایک آخرت کی۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا، سب سے پہلی جس چیز کے لیے تم خواہشیں اور آرزویں بڑھاتے ہو وہ تمہاری اولاد ہے، تمہارا مال ہے۔ مال جو ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں مال سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز و اقربا جن سے تم محبت کرتے ہو، جن کے لیے ساری زندگی جتن کرتے رہے، وہ بھی جاتے ہیں تو قبر تک جاتے ہیں، قبر سے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں، پھر ادھر جانے کا نام بھی نہیں لیتے۔ تو دو چیزیں دنیا کی، مال اور اولاد، دنیا میں چھوڑ دیا انہوں نے۔ تیسری چیز فرمایا، تمہارا وہ عمل جو تم نے دنیا میں رہتے ہوئے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا، وہ تمہارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا ہے، وہ تمہارے ساتھ دنیا میں بھی رہے گا، قبر میں بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا۔ گناہ کر کے گئے وہ بھی تمہارے ساتھ رہے گا، نیکی کر کے گئے وہ بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، لمبی خواہشیں ترک کر دو۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے نصیحت فرمائی اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو۔ اب اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اپنی تصنیف میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 5 نصیحتیں فرمائی، فرمایا کہ اس کو میری اولاد تک پہنچا دینا۔ تو آج ہم تک الحمدللہ وہ نصیحت پہنچی ہوئی ہے، عمل کریں نہ کریں وہ ہماری موج ہے۔ فرمایا سب سے پہلی چیز عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی کسی چیز پر بھی اطمینان نہ کر بیٹھنا، مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ اس چیز پر مطمئن رہنا کہ موت تمہیں آئے گی۔ دنیا کی کسی چیز سے اپنا لگاؤ کر کے، دنیا کی کوئی چیز حاصل کر کے یہ اطمینان نہ کر لینا کہ میں مروں گا۔ تو فرماتی ہے کہ عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا۔ میں جنت کے بالا خانوں میں مطمئن تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ اور دوسری چیز فرمایا عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا۔ اب اس چیز کو میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا۔ عورتوں کی خواہشات پر کان نہ دھرنا، کام نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوعہ کو کھا لیا تو اس کی سزا میں نے پائی۔ اور تیسری چیز، ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو۔ اگر میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے کبھی نہ نکالا جاتا۔ یعنی ہر چیز، ہر کام کرنے سے پہلے ہم زمیندار ہیں، ذمہ داری کرتے ہیں، اس آرزو پہ انجام دیکھتے ہیں کہ کل ہماری فصل پکے گی، ہمارے لیے اس میں سے آٹا بن کے آ جائے گا۔ تو جس چیز کا کوئی انجام نہ ہو اس کو ہم ہاتھ، تو حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے انجام کی طرف پہلے توجہ کرنا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب ہم اس کو دینی لحاظ سے لے لیں، ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، ہم سوچیں بھی تو ہمیں پتہ ہے کہ گناہ کا انجام برا ہے، غلطی کا انجام برا ہے، باوجود اس کی ہم لوگ غلطیاں، خطائیں، بدعمالیاں کرتے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، چوتھی چیز، جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرو، کیونکہ جب میں نے شجر ممنوعہ کو کھایا تھا میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ کسی کے بہکاوے میں آ کے، کسی کے پھسلانے میں آ کے، کسی کے ورغلانے میں آ کے میں نے اس شجر ممنوعہ کو کھا لیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اس کے عوض مجھے جنت سے نکال دیا۔ تو یہ 2 چیزیں ذہن نشین رکھیں کہ ہم لوگوں نے کسی کے بہکاوے میں بھی نہیں آنا۔ دنیا بڑی میٹھی ہے، میٹھی زبان والی، تاثیر والی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے انسان کو، پر ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں جو تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے ہم نے اس تعلیم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور 5ویں چیز ارشاد فرمایا، کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا۔ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا، مشورہ لے لیتا تو مجھے یہ تکلیف اٹھانی نہ پڑتی۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ کا یہ نظام تھا کہ میں نے دنیا میں بھیجنا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ ساری چیزیں ایسی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی کہ ہم لوگوں کی نظر میں وہ غلطیاں بن گئیں۔ آدم علیہ السلام کے لیے وہ غلطی نہ تھی، اللہ کی حکمتیں تھی۔ ہم لوگوں کو سمجھایا کہ اے دنیا دارو، دنیا کی زندگی سے مطمئن نہ ہونا، ایسا کام کبھی نہ کرنا جس کا انجام نظر نہ آ رہا ہو، اور مشورہ کرنے کے بغیر کوئی بھی کام
اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مشورہ کر لیا کریں، کسی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں اور پھر اس کا انجام دیکھیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہماری بڑی بدبختی یہ ہے، بہت بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہم فصل بیجنے سے پہلے اس کے کسی تجربے کار محکمہ زراعت سے ہم لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ یہ بیج کیسا ہے، یا کوئی ایکسپرٹ بندہ ہو اس سے مشورہ کرتے ہیں یہ کھاد کیسی ہے، یہ زمین کیسی ہے۔ آج تک میں اور آپ دیکھیں ہم نے کبھی دین کے معاملے میں بھی مشورہ کیا ہے کسی سے؟ دین ہمارا جس کی ضرورت تھی، اللہ کے بندے برتن خریدنا ہو تو اس کو بڑا بریک بینی سے ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، جہاں سے دین آج گیا وہ ہم نے لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بربادی ہے۔ ہم نے کسی صاحب حیثیت، صحیح تقوی والے، اہل اللہ، اہل علم سے دین نہیں لیا۔ تو آج کا جو پرفتن دور ہے، آج تو فیس بک سارا دین ہے، انٹرنیٹ سارا دین ہے، جو اٹھتا ہے جو باتیں، پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کی 1000 قسمیں بنا کے بیان کر دیں، شریعت سے ہٹ کر جو من مانی آئی وہ بیان کر دیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگ، حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مشورہ کیا کرو، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ صبح کو شام کی فکر نہ کر، اے انسان تو نے اتنی لمبی امیدیں بڑھا لی، تو سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے بندے صبح کو شام کی فکر نہ کر، اور شام کو اگلی صبح کی فکر نہ کر، رب کے ساتھ جڑ جا، تیرا رب عالم الغیب ہے، وہ جو تیرے لیے چاہے گا بہتر کر دے گا، جو چاہے گا وہ بہتر کرے گا۔ اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ حدیث پاک کئی مقامات پر ملے گی، 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، لیکن یہاں اس مقام پر صرف 2 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کو شام کی فکر نہ کر، شام کو دوسری صبح کی فکر نہ کر، اور پھر موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ، پتہ نہیں تیرا کل کیسا ہوگا۔ اب یہ جملے بڑے قابل توجہ جملے، ہر بندہ غور کرے ان جملوں پر کہ بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جان لے، اور موت سے پہلے زندگی کو، پتہ نہیں کل کس حال میں آئے۔ تو یہ میں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہٹا کٹا نوجوان تندرست ہوتا ہے، یک لخت وہ بیمار ہوتا ہے، پھر پوچھتے ہیں کل تو کھیری میری ہے۔ بیمار ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ جب بیماری آتی ہے تو پھر کہتا ہے ہائے کاش میں نے تندرستی کے اندر اس بیماری کے آنے سے پہلے اپنے رب سے تعلق جوڑ لیا ہوتا۔ اور پھر موت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی بندہ اس چیز کا اعتقاد نہیں کر سکتا کہ شام تک میں تندرست بھی رہوں گا اور زندہ بھی رہوں گا۔ کسی کو یہ یقین ہے؟ موت اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ کی طرف سے، پتہ نہیں کب آ جائے، کس وقت آ جائے۔ تو فرمایا کہ پتہ نہیں انسان ذرا غور کر، تیرا کل کیسا ہوگا، کل تو زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا، کل تو تندرستوں میں ہوگا یا بیماروں میں ہوگا، کل تیرا کیا حال ہوگا، تجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے، فرمایا جو میری امت کے اولین لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام ابتدائی دور، فرمایا ان کی نیکی، زہد اور یقین کامل تھا جس وجہ سے وہ کامیاب ہوئے، اور اس امت کی ہلاکت کا آخری سبب
بخل اور جھوٹی امیدیں ہوں گی۔ بخل، آج ہم میں سے ہر بندہ بخیل ہے، ہر بندہ دنیا کی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا کی تمنائیں لے کر اپنے من کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی میں کر لوں گا، یہ بھی میں کر لوں گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ تندرست تھا، بیمار ہو گیا، بیمار تھا، موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اور حضرت ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو صحابہ کے پاس تشریف لائے اور لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے شرم کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم وہ جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں ہو، وہ چیزیں جمع کرتے ہو جو تم کھاتے نہیں ہو، اور وہ امیدیں رکھتے ہو جو تم پاتے نہیں ہو، اور ایسے مکان بناتے ہو جن میں تمہیں رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں آج ہم میں سے ہر بندے کے اندر، ہر چھوٹا بڑا، ہر امیر غریب، اس کی آرزوئیں، اس کی تمنائیں بہت لمبی فہرست ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہ کے قرض پر 100 دینار میں ایک لونڈی خرید کے لے آئے۔ وہ دور ایسا تھا نا، لونڈی خرید کر لے آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ امید ہے کہ 1 مہینے تک تو زندہ رہے گا؟ 1 مہینے کے قرض پر لے آئے ہو، تمہیں یہ یقین ہے، تم جانتے ہو کہ 1 مہینے تک تم زندہ رہو گے یا تمہارا نام مردوں میں چلا جائے گا؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری اپنی حیثیت یہ ہے، میں آنکھیں کھولتا ہوں تو مجھے اتنی امید نہیں کہ پلکیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گی یا نہیں جڑیں گی۔ یہ کس ہستی کا حال ہے جن کے لیے رب نے اس کائنات کو، جن کو نبی بنا کر اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، جو زمین پر بیٹھے چاند کو اشارہ کریں وہ ٹکڑے ہو کر زمین پر آ جائے، جو اشارہ کریں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے۔ یہ اس ہستی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو مجھے اتنی بھی امید نہیں ہوتی کہ میں نے آنکھ کھولی دوبارہ میری پلکیں اس پلک کے ساتھ ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے، یعنی پلک ملنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح قبض فرما لے گا۔ میں تو نگاہ اٹھانے کے بعد نگاہ کی واپسی کی امید نہیں رکھتا، یعنی نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھا یا نگاہ اٹھا کے کسی دوسری چیز کو دیکھا تو یہ امید نہیں ہوتی کہ واپس میں نگاہ نیچے کر لوں گا یا نہیں نیچے کروں گا، اس سے پہلے میری موت آ جائے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں یہ بھی امید نہیں رکھتا کہ لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالا اس کو چبا کر اپنے پیٹ تک، میرے تک لے جاؤں گا یا نہیں لے جاؤں گا، یا اس سے پہلے مجھے موت آ جائے گی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذاتی حیثیت حضور ہم لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہم لوگ حضور کے امتی ہیں، حضور سے محبت ہے ہمیں سب کو ماشاءاللہ، تو ہماری امیدیں، ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں کتنی عجیب ہیں۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمایا، اے لوگو، اگر تم عقل مند ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شامل سمجھو۔ رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ایک وقت تم پر مقرر ہے، اس وقت سے ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، تمہیں موت آ جائے گی۔ پھر موت نہیں دیکھے گی یہ چودھری صاحب ہے، موت نہیں دیکھے گی یہ مسکین بندہ ہے، موت نہیں دیکھے گی اس کا شادی نئی ہوئی ہے، موت نہیں دیکھے گی اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ وقت آ جائے گا، ہر چیز پیچھے رہ جائے گی، اے انسان تو قبر کے گڑھے میں چلا جائے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ مجھے 3 ٹہنیاں دو۔ 3 لکڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لی، ایک کو اپنے پہلو میں اپنے ساتھ زمین پر لگا دیا، اور دوسری کو اپنے سامنے بالکل قریب، اور تیسری کو تھوڑا سا دور 2-4 فٹ کے فاصلے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگا دیا۔ تو فرمایا صحابہ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اعلم ورسول اعلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں تو ان کا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے جو ساتھ لگائی تھی فرمایا یہ تم ہو، یہ ہم ہیں انسان، اور یہ جو سامنے ہے یہ موت ہے۔ سامنے کیا ہے؟ موت ہے، اور وہ جو دروازے کے پاس لگی ہوئی ہے وہ تمہاری امیدیں ہیں، امیدوں کے پیچھے چلتے ہو رستے میں موت آ جاتی ہے، امیدوں کے پیچھے بھاگتے ہو، امیدوں کے قریب نہیں پہنچ پاتے تم، رستے میں موت کا دروازہ آ جاتا ہے، تم موت کی آغوش میں چلے جاتے۔ اس لیے دوستو، آج ہماری زندگی بڑی بے مقصد سی زندگی ہو گئی ہے، ہماری زندگی کی صرف اور صرف خواہشیں ہی خواہشیں بچ گئی ہیں۔ ہم لوگوں نے اللہ کی ذات سے توکل اور بھروسے کو مکمل طور پر ختم کر دیا، عملی طور پر، زبانی طور پر ہم قائم ہیں الحمدللہ، عملی طور پر رب سے امیدیں بھی توڑ دی، لمبی امیدیں، دنیاوی خواہشات ہم لوگوں نے جوڑ لی، جن چیزوں کی فکر ہونی چاہیے تھی اس فکر کو بھلا دیا۔ آج ہم لوگ ایسے بدمست ہو گئے اس فانی دنیا کے لیے، حقیقی زندگی کو برباد کر بیٹھے۔ میں نے گزشتہ یا اس سے گزشتہ جمعہ مبارک پر یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہماری رزق کا ذمہ لے لیا ہوا ہے۔ رزق کا ضامن کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اور ہمارے ذمے رب تبارک و تعالی نے کیا لگایا؟ عبادت کرنا، نماز پڑھنا، اچھے اعمال کرنا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، محلے داروں کی داد رسی کرنا۔ پر ہم نے جو ذمہ اللہ کا تھا اس کی فکر کو اپنے اندر جمع کر لیا، اور جو ہمارا ذمہ تھا اس کو چھوڑ دیا، بھلا دیا۔ جب رازق اللہ ہے، پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، فضا میں اڑتے ہوئے پرندے کو رزق دیتا ہے، سمندر کے اندر پانی میں مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، ہمیں وہ رزق نہیں دے گا؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، احسن تقویم ہیں۔ رب نے انسان کی قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھا کے رب نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا کہ میں نے اسے خوبصورت بنایا ہے، احسن تقویم بنایا ہے۔ ہم اتنے نکمے ہو گئے کہ رب کی 4 قسمیں ہماری زندگی پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ 3 کی قسم اٹھائی، طور کی قسم اٹھائی رب تبارک و تعالی نے، اور پھر فرمایا یہ انسان احسن تقویم ہے۔ یار باقی مخلوق کو پرندے صبح اڑ کے جاتے ہیں، رب ان کو رزق دیتا ہے، اپنا رزق کھا کے شام کو واپس آتے ہیں۔ ہم انسان اتنے بدبخت ہو گئے کہ ہمیں رب کی ذات پر اتنا بھی بھروسہ نہیں رہا، نماز کو چھوڑ دیا، ذکر کو چھوڑ دیا، فکر کو چھوڑ دیا،
بلکہ یوں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے دشمنی کر لی۔ اللہ نے حکم دیا، میں ہر دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگو جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار چھوڑ دو، رب کے ذکر کی طرف دوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو کیا ہم میں سے کوئی بندہ نہیں جانتا کہ جمعہ پڑھنا کنک گڑنے سے بہتر ہے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جمعہ رہ بھی گیا مڑ آ جاوے دا، کڑک مڑ پترا اج جب اکٹھا کیتا تے ہونا ہے کل کوئی اور چوک کے لے جاوے دا، جمعہ جاندہ ہے جائے۔ اپنے یار اعتقاد دیکھو، اپنے معمولات دیکھو، رب کی بارگاہ میں چلے گئے، رب نے پوچھ لیا انسان میں نے تمہیں زندگی دی تھی، ہزارہا آسائشیں دی تھی، ہزارہا نعمتیں دی تھی، میری ان نعمتوں کا تو نے کیا کیا ہے؟ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں؟ یار اللہ کی بارگاہ میں آؤ، سجدہ کرو رب کی بارگاہ میں، خدا کی قسم سجدہ رب کا قرب دیتا ہے، اور سجدہ دنیا کی مشکلیں مٹا دیتا ہے، سجدہ اللہ کا قریبی بنا دیتا ہے۔ سارے حجاب پردے اٹھ جاتے ہیں جب ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ ہم شارٹ کٹ کے پیچھے لگ گئے۔ میں کبھی کبھار بات کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے، پر خیر کوئی بات نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں 21 لڑکیاں دا پانی لے آ، 7 بیریاں دے پتے لے آ۔ وہ کھجڑ خوار ہو کر ہم ان کی بات کو مان کر وہ سارا کچھ کرتے ہیں، پر رب کا حکم مان کے رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو، ساری مصیبتیں دور، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو، ساری پریشانیاں دور۔ یہ تو ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ گزشتہ دنوں مجھے ایک پیر صاحب ملے، فرمانے لگے 40 سال ہو گئے مجھے یہاں آتے ہوئے۔ کتنے؟ 40 سال۔ وہ جو میزبان تھے وہ پھر بیان کر رہے ہمارے دادے کے وقت سے آتے ہیں، پر نہ دادے کدی مسیت ویکھی، نہ پتر کدی مسیت ویکھی، نہ پوترے کدی۔ پیروں کا تو یہ حال ہے۔ اہل اللہ کی بات نہیں کر رہا، ناراض نہ ہونا۔ جو حقیقی طور پر اللہ کا بندہ ہے اس سے دعا کروانا، دم کروانا، اس کے پاس جانا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ہماری یہ 7 لڑکیاں دا پانی لے آؤ جی اکٹھا کرو، 7 مسیتیں دا لے آؤ جی اکٹھا کرو، اتنے بیری دے پتے دھو کے وہ ناوو تے وال ہو جاؤ دے۔ رب کی بارگاہ میں آؤ یار، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ حضرت رابعہ بصریہ، آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے دروازے پہ چور آ گیا۔ کون آ گیا؟ چور آ گیا۔ وہ چور لوٹنے ہی آتے ہیں نا۔ وہ چور آیا، دیوار پھلانگی، اندر کمرے میں گیا کوئی چیز نہیں ملی، دوسرے میں گیا کوئی چیز نہیں ملی، کچن میں گیا کوئی چیز نہیں ملی، ہر پوٹلی ہر جگہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو کوئی چیز نہیں ملی، مایوس ہو گیا۔ جب مایوس ہوا تو رابعہ بصریہ مصلی پہ بیٹھی آنکھیں بند کر کے رب کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا تھا۔ جب وہ دروازے سے نکلنے لگا تو آپ نے آواز دی، بیٹا کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ کیا کرنے آئے تھے؟ چوری کرنے آیا تھا، کچھ ملا نہیں؟ تو وہ کہنے لگا بی بی صاحبہ کچھ نہیں ملا۔ فرمایا آؤ میں تمہیں دیتی۔ وہ جاؤ، لوٹا پڑا ہوا ہے، وضو کرو، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، رب تمہیں خزانے دے دے گا۔ انہوں نے وضو کیا، اس کا یہ تھا بس وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھوں گا، مجھے خزانہ، کوئی یہ دیوار گرے گی نیچے سے کوئی دیگ نکل آئے گی، دیوار گرے گی نیچے سے سونے کی اینٹیں نکل آئیں گی۔ اس کا ذہن یہی تھا۔ اس نے مصلی پہ وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ ادھر رابعہ بصریہ نے اپنی تار رب سے جوڑ لی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا اللہ یہ میرے گھر آیا تھا کچھ لینے کے لیے، میں نے تیرے گھر بھیج دیا ہے۔ یہ چور ہے،
یہ مال لینے آیا تھا، میں نے اس کو تیرے گھر بھیج دیا، تیرے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے، اب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اس کو خزانے دے دے۔ جب وہ صبح کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا، تو وہ شخص جو چور آیا تھا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میں کتنا بدبخت ہوں، یا اللہ میں کتنا گناہ گار ہوں، ساری زندگی میں نے لوگوں کو ستایا، ساری زندگی میں نے لوگوں کو پریشان کیا، آج تیرے دروازے پہ آیا ہوں تو چس آ گئی، آج سکون آ گیا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے ہاتھ پکڑا، بازو پکڑ کے ہلایا، فرمایا کیا کہتے ہو؟ فرمایا ہٹ جاؤ پیچھے، میرا رب سے ناتا جڑ گیا۔ یہ ہوتی ہیں پیر، یہ ہوتی ہیں اہل اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرو، نوجوان بالخصوص میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، نوجوانوں اپنی نوجوانیوں کی قدر کرو۔ آج پرفتن دور ہے، حالات ہر طرف کشیدہ ہیں، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرو، نہ خود پریشان ہو، نہ اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت کا سکون نصیب ہو جائے۔ آسائشوں میں سکون ڈھونڈتے ہو، گاڑیوں میں سکون ڈھونڈتے ہو، دنیاوی جاؤ منصب میں سکون ڈھونڈتے ہو، کہیں سکون ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے سکون ڈھونڈتے ہوئے، پر سکون ملا نہیں ہے۔ سکون ملا ہے تو اہل اللہ کو ملا ہے، سکون ملا ہے اس کو ملا ہے جس نے دنیا چھوڑ دی، اللہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی بلائیاں چاہتے ہو، تو رب کی بارگاہ میں آؤ، رب کی بارگاہ سے ہی سکون ملے گا، اور کسی دربار سے، کسی جگہ سے سکون ہے نہ مال سکون دے گا، نہ جائیداد سکون دے گی، نہ اولاد سکون دے گی۔ سکون ملے گا تو رب کے ذکر سے، فکر سے، تفکر سے، رب کی بارگاہ میں جھکنے سے ملے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا